اس دی والدہ دی روح سارے ثواب واسطے ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس دی والدہ نوں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ او دی قبر دی منزل آسان فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ 9 بجے دا ختم ہے، چند منٹاں دی حاضری ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ دی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ یہ 2 گلاں پہلے سمجھ لو، ایک تے عبادت فقط اللہ دی، بولو ذرا کس دی ہے؟ اللہ دی عبادت ہے، فقط اللہ دی عبادت، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایمان والا کلمہ گو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، او اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کر سکتا، کیونکہ جدو ساڈا ایمان شروع ہوتا ہے نا جس کلمے دے نال، اس دے پہلے الفاظ یہی نے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق۔ اچھا آگے فرمایا ولا تشرکوا بہ، کہ اللہ دے نال کسی نو شریک بھی نہ کرو۔ یہ دونوں چیزاں بہت بڑیاں بڑیاں نے، ایک رب دی عبادت کرنا اور ایک اللہ دا شریک کسی نو نہ بنانا۔ ہن اس گل دے اندر ایک گل اور یاد رکھ لینا، بندے کہندے نے جدوں اسی سرکار غوث اعظم دا نام لے کے، سرکار غوث اعظم دا وسیلہ دے کے مندے ہیں نا تے منگدے ہیں کسی دے کولوں، اللہ دی بارگاہ دے وچوں سوال کردے ہیں، تو اس ویلے کہندے نے جی یہ تاں سرکار غوث اعظم کولوں منگ رہے نے۔ یاد رکھ لو اسا سنیاں دا اے عقیدہ ہے اللہ دے برابر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے شانہ عطا کیتی ہوئی نے اپنے پیارے۔ ساڈا اے بھی عقیدہ ہے عبادت فقط اللہ دی تے اللہ دا شریک بھی کوئی نہیں ہے، اور جڑا کچھ اسی انہاں کولوں لین جانے یا انہاں دی بارگاہ جا کے سوال کرنے اس وجہ تو سوال کرنے کہ مولا اے تیرے پیارے نے، انہوں نے تینوں راضی کیتا ہویا۔ ذرا اپنے اعمال سے توجہ کر کے دیکھیے کہ اسی ہے کہ رب دے کولوں جا کے اسی گل کر سکیے، کیا اتنے ساڈے اعمال نے، کیا اتنی ساڈی حالت ہے، کیا اتنی ساڈی طاقت ہے کہ رب دے کولوں جائیے؟ اسی تے اودے پیاریاں دے کول جانے مولا، اسی تے کچھ نہیں، پر انہاں نے تینوں چنگا راضی کیتا ہویا ہے مولا، تو انہاں نوں شاناں عطا کیتی ہوئیاں نے۔ ساڈے منگیاں سانو تے منگدیاں شرم ہوندی ہے، کیونکہ اسی تیرے کولوں منگن والا کام ہی کوئی نہیں کیتا۔ مولا انہاں دا وسیلہ دینے آ تینوں سرکار غوث اعظم دا وسیلہ ہے، اے تینوں داتا صاحب دا وسیلہ ہے، اے تینوں خواجہ صاحب دا وسیلہ ہے، اے تینوں پیر سیال دا وسیلہ ہے، مولا تینوں اے صوفی برکت علی صاحب دا وسیلہ ہے، اس وجہ تو کہ مولا اے تیرے پیارے نے تے تو انہاں دی سندا ہے۔ تے ساڈا عقیدہ ہے ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں دیندا، جو بھی دیندا ہے وہ اللہ کو لے کے دیندا ہے۔ اصل دین والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ 2 گلاں بہت بڑیاں نے، ایک اللہ دی عبادت کرنی، ایک اللہ دے نزدیک کسی نو شریک نہ ٹھہرانا۔ جیڑی تیسری گل ہے نا، گل وہ بھی بڑی وڈی، ایک آیت دے اندر یہ 3 حکم نے، اور یہ تیسرا حکم بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو اللہ دی عبادت کرو گے کامیاب ہوو گے، اللہ دے نزدیک کسی نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہراؤ گے کامیاب ہوو گے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جب ماں باپ دی خدمت کرو گے پھر بھی کامیاب ہوو گے۔ اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں یاد رکھ لو، عبادت فقط میں اللہ دیے، عبادت فقط میں اللہ دیے، میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں ہو سکتا، میرے تو علاوہ کسی دے واسطے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کیتی جا سکتی۔ آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا، وہ میرے تو علاوہ اس کائنات نو پالن والا کوئی نہیں، میرے تو علاوہ اس کائنات دا نظام چلان والا کوئی نہیں ہے، میرے تو علاوہ اولاد دین والا کوئی نہیں، میرے تو علاوہ رزق دین والا کوئی نہیں، میرے تو علاوہ زندگی دین والا کوئی نہیں، میرے تو علاوہ بیماری تو صحت دین والا کوئی نہیں۔ جے میں کسے دا نقصان کر دیواں، کسے دی جرت نہیں کہ او دا بھلا کر دے، تے جے میں کسے دا بھلا کر دیواں، او کسے دی جرت نہیں کیا کہ او دا برا کر دے، کیونکہ اس پوری کائنات نو بڑھان والا میں فقط اللہ
وہاں اگر پھر بھی تانوں سمجھ نہ آئے میرا قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن پاک دی جدو اعوذ باللہ پڑھو گے بسم اللہ پڑھو گے پہلی آیت شروع ہوندی ہے اللہ دی وحدانیت دا اعلان ہو جاندا ہے اللہ فرماندا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا اوہی رب ہے اسے دی تعریف ہے اسے دی حمد ہے کس دی جڑا رب العالمین او دو جہاناں نو جڑا رب پالن والا ہے اج گھر دے اندر کوئی نظام چلان والے اگر دو بندے ہون ساڈے کولوں نظام نہیں چلدا ایک دا ذہن کچھ کہندا ہے دوجے دا ذہن کچھ کہندا ہے اللہ فرماندا ہے اسے واسطے اس پوری کائنات دا نظام میں رب نے اپنے ہاتھ دے وچ رکھیا ہے جدوں دی کائنات بڑی ہون تک نظام درم برم نہیں ہویا سورج جدرو کے آئے ادھروں ہی نکلدا ہے چاند جدرو کے آئے ادھروں ہی نکلدا ہے اور سورج نو جدھر ڈبن دا کے آئے اس ویلے ادھر ہی ڈبدا ہے اتنا عرصہ گزر گیا اتنا زمانہ گزر گیا نہ سورج دی روٹین نو کوئی بدل سکیا ہے نہ نکلن دی روٹین کوئی بدل سکیا نہ غروب ہون دی روٹین کوئی بدل سکیا نہ چند تاریاں دا چمکنا کوئی بدل سکیا نہ زمین و آسمان دی تخلیق نو کوئی بدل سکیا نہ رات آن نو کوئی بدل سکیا نہ دن دے آن نو بدل سکیا اس وجہ تو کہ اس پوری کائنات دا نظام میں ایک رب العالمین دے ہاتھ دے وچ وہی رب کہندا ہے ایک تے میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی دوسرا فرمایا شرک نہیں کرنا تیسرا فرمایا اگر رب نے تینوں ماں دیتی اگر رب نے تینوں باپ عطا کیتا او ہن بڑھاپے نو پہنچ گئے نے او تیری ہمت دے برابر دے نہیں آواز انہاں دی تیرے ورگی زوراور نہیں رہی ہاتھ دے اندر طاقت تیرے ورگی نہیں رہی ہن تیری انہاں نو ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے قرآن دے اندر تینوں حکم پیا دینا وا او میرے بندیا او مینوں رب کہن والے آ مینوں اللہ کہن والے آ میرے قرآن نو منن والے آ میرے قرآن دی آیتاں تے ایمان رکھن والے آ ذرا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھن دے نال تینوں تیری ماں دی شان بھی سمجھ آئے گی تینوں باپ دی شان بھی سمجھ آئے گی کیویں سمجھ آئے گی میں اپنی عبادت دے نال اپنے شرکت تو بعد میں تیری ماں تیرے باپ دا درجہ رکھیا ہے فرمایا اگر میری عبادت تو بعد تے میری وحدانیت تو بعد اگر کسے دا بڑا مقام ہے تے تیری نظر دے اندر تیری ماں تے تیرے باپ دا ہے تھوڑے سے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے رشتے انسان دے اور بھی بہت بڑے ہیں لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دسا ماں دی شان کیا ہے فرمایا بلال اذان دے وے سبحان اللہ بلال اذان دے وے تے میرا غلام کوئی کھڑا ہو کے تکبیر پڑھے تے تسی میرے پیچھے صفا بن کے کھڑے ہو جاؤ میں محمد تو جماعت کراؤں سبحان اللہ کراؤ کیسا مقام ہوندا ہوے گا جس ویلے صحابہ میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہوندے ہون گے اور اس طرح دا ماحول ایک اذان دے رہا ہے ایک تکبیر پڑھ رہا ہے سرکار جماعت پہ کراندے نے صحابہ دی بھی کیا شان ہے ماشاءاللہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی ارے نبی کو دیکھتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی میرے پاک نبی نے فرمایا میں جماعت کراواں میں اللہ دی نماز پڑھدا ہوں یاد رکھ لو میرے نبی کی پہ فرماندے نے میں اللہ دی نماز پڑھدا ہوں میں ہاتھ بننے اور سورت دی تلاوت کردا ہوں میں قیام کردا ہوں قرات کردا ہوں جماعت کراندا ہوں تسی میرے پیچھے صفا بن کے کھڑے ہو ادھروں میری ماں آمنہ اگر کپڑا ہٹا کے مینوں آواز دیندی اے میرے پیارے صحابہ میں تانوں دس دیواں میری ماں دی آواز میرے کنا تے پیندی میں رب دی نماز نو چھڑ دیندا نماز چھڑ کے میں اپنی ماں دی گل سننے چلا جاندا پتہ کیا چلیا فرمایا اس کائنات دے اندر تہاڈی ماں تہاڈا باپ جے رب نے تانوں عطا کیتا ہے اگر انہاں دی زندگی تہاڈے اوتے سلامت ہے اگر انہاں دا سایہ
سلامت ہے. فرمایا پھر انہاں دی قدر کر لو. میں محمد دا دل کردا ہے اے محمد کون نے جڑے آئے تے اس کائنات دے اندر بے سہاریاں نو سہارا مل گیا, اے بے کسیاں دے کس بن گئے, اے جناب والا جڑے رون والے سے انہاں نو سینے لان والے آ گئے, اے جڑے بھی تڑپ دے پے سی انہاں نو سینے لان والے آ گئے. جدوں میرے نبی اس کائنات دے آئے اس پوری کائنات نے خوشی منائی, فرشاں تے اس مخلوق نے خوشی منائی, ارشاد تے اللہ نے اپنے فرشتیاں دے کے خوشی منائی. او جڑا نبی اتنی شانہ والا ہوئے او نبی کہندا ہے او میں نماز پڑھدا ہوں پر میرا دل کردا ہے میری ماں آمنہ زندہ ہوندی, او مینوں آواز دیندی یا محمد, مینوں محمد کہہ کے پکار دی تے میں رب دی نماز بھی چھڈ دیندا ماں دی خاطر. تے سانوں پتہ نہیں اسی یاری دوستی اپنے ماں باپ تو ود کے رکھی ہوئی, اسی رشتہ داری اپنے ماں باپ تو ود کے رکھی ہوئی ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نے سانوں تانوں نہیں ساڈے تو پہلے آن والی نسلاں نو بھی اللہ رب العزت نے اس چیز دا حکم فرمایا سی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل دے لوکاں نو بھی فرمایا سی لا تعبدون الا اللہ, ایک تے میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی, اور دوسرا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے. باعدائے دی ماں اس دنیا تو رخصت ہوئی, دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس میں جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.